السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کا پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ آج سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اہم جلسوں کے اندر جو اہم بیانات دیے جا رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے شانگلہ میں جو کہا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اس میں کچھ باتیں سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتی ہے، صرف عوام پر بھروسہ ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ میرا مشکل وقت میں جو ہے وہ ملک گزرتا دکھائی دے رہا ہے، اس وقت میرا ملک جو ہے اور آئے میرا ساتھ دیں۔ عوام پر اظہار کرتے یہ نظر آئے عوام سے کہ آپ جو ہے وہ میری طاقت ہیں، میں کسی اور طاقت پہ یقین نہیں رکھتا۔ دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی خاصا کڑے ہاتھوں لیا ہے، وہی نیریٹو تھا جو دبئی جانے سے پہلے تھا، وہی نیریٹو ہم نے دیکھا۔ اس پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے آج کے الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن ہے اس نے وضاحت کر دی ہے تمام چیزوں کی کہ جو بیلٹ باکسز ہیں، جو پمفلٹس ہیں یا پھر جو پیپرز ہیں، وہ تمام چیزیں ابھی پروسیس کے اندر ہیں، لیکن یہ تاثر جو جا رہا تھا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس تاثر کو ختم کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار بھی موجود ہیں۔ آغا مسعود صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور دوسری جانب پیپلز پارٹی کی جانب سے ٹاپ لیڈرشپ میں ہیں اخونزادہ چٹان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پیپلز پارٹی سے میں ذرا آغاز کرنا چاہوں گا اس گفتگو کا۔ اخونزادہ صاحب، سوال یہاں پر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب باقاعدہ طور پر اسپیچز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست مجھے نہیں آتی ہے، مجھے عوام کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا آتی ہے، عوام پر مجھے اعتماد ہے۔ تو کیا یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس طرف دیکھ رہی ہیں، وہ عوام کی طرف نہیں دیکھ رہی؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے جی، ہم تو اپنے بارے میں بات کریں گے، دوسرے کے بارے میں ہم کسی پہ الزامات لگانا نہیں چاہتے۔ عوام سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ کون گیٹ نمبر 4 پہ رابطے میں ہے، کوئی عوام کے ساتھ رابطے میں ہے، تو یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے اس میں لکھا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، پھر لکھا ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اقتدار میں لانے کا حق آئین نے دیا ہے، پاکستان کا جو 73 کا آئین ہے انہوں نے یہ حق دیا ہے عوام کو۔ اور جب بھی اس ملک میں الیکشن ہوا ہے اور عوام کو یہ حق دیا گیا ہے اور منتخب حکومت عوام کے ووٹوں سے آیا ہے، چاہے وہ کتنا کمزور حیثیت میں آیا ہے، انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے، انہوں نے اس ملک کے بہت بڑے بڑے مسائل کو حل کیے۔ لیکن اگر آپ نے کسی حکومت کو سلیکٹ کر کے لایا ہے تو انہوں نے اس ملک کو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں دیا ہے، اور اس کی دونوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ 2008 میں ہمیں حکومت ملا تھا، ہمارے پاس سمپل اکثریت نہیں تھا، لیکن جب ہم عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے اور اس ملک میں اقتدار میں آئے تھے تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جو سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، دوبارہ سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگ گیا۔ وہ جو بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا، وہاں پہ دوبارہ ترانہ بجانا شروع ہوا۔ ٹرائبل ایریا پہ جو ریٹا پہ گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، دوبارہ ریٹا پہ گورنمنٹ قائم ہوا۔ وہ جو لوگ قطاروں میں آٹے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، چینی کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو ہم نے دیکھ لیا کہ 1 سال کے اندر پاکستان فوڈ میں ایک ایکسپورٹ نیشن جو ہے وہ بن گیا۔ 2007 میں ہمارے ملک اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ امریکن ایمبیسی کی گاڑی کو اسلام آباد میں ہماری پولیس والے نہیں روک سکتے تھے، اور اگر غلطی سے کبھی ناکے پہ روک لیتے تو وہ نیچے اتر کے اس کو گالیاں دیتے اور اس کو فزیکل مارتے۔ لیکن پاکستان پھر اتنا الیکشن کے بعد مضبوط ہوا کہ ہم نے نیٹو کانوائی کو 9 مہینے تک روک رکھا، اور جب تک انہوں نے، یعنی یہ تاریخ میں پہلی بار اس طرح ہوا کہ امریکن نیشن نے کسی قوم سے معافی مانگی، پاکستان سے سلالہ پہ معافی مانگی، ورنہ امریکہ نے ابھی تک ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جاپان سے ایکسکیوز نہیں کیا ہے، ان سے معافی نہیں مانگی۔ ہم نے پھر تمام سپر طاقتوں کے مخالفت کے باوجود گوادر پہ چائنا کے ساتھ معاہدہ کیا، ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ کیا۔ اس طرح آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش ہم سے چلا گیا، ملک ٹوٹ گیا، لیکن جب الیکشن ہوا اور منتخب حکومت آیا، پاکستان اتنی طاقت بنا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے جو مسائل ہے ان کا حل الیکشن ہے، لیکن وہی الیکشن جو صاف اور شفاف ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ 2018 میں بھی ہم نے الیکشن کیا تھا، تو اس سے ہمارے مسائل ختم نہیں ہوئے، اس سے ہمارے مسائل بڑھ گئے۔
اوکے ٹھیک ہے. آغا مسعود صاحب آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی ہوگی, ذرا میں چاہوں گا اس وقت جو صورتحال ہے, جو سچویشن بلڈ ہو چکی ہے, ذرا اس پر آپ ایک کڑی جو ہے وہ نگاہ رکھتے ہیں. اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے 8 فروری کو, ذرا بتائیے گا. آغا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آغا صاحب ذرا جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت سچویشن بلڈ ہو چکی ہے ملک کے اندر, اور تمام سیاسی جماعتیں خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی بھی کر رہی ہے, تو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے 8 فروری کو؟ یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ جی آپ سے سوال ہے آغا صاحب. میں دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ یہ جو گیٹ نمبر 4 یا گیٹ نمبر 1 کی بات ہو رہی ہے نا, یہ تو دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ زرداری صاحب نے ایک بات کی تھی جس میں نے کالم بھی لکھا تھا. زرداری صاحب نے کہا تھا کہ بلاول جو ہے ابھی بچہ ہے اور یہ کہ ایکسپیرینس نہیں ہے, اور یہ کہ بہت جلدی بڑا پٹتا ہے, اور ان کی والدہ بھی ایسی تھیں. یہ الفاظ ہیں, ایک میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں جو زرداری صاحب نے کہے تھے. پھر میں نے اپنے کالم میں الفاظ کو دہرایا بھی. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ جلدی میں ہیں, یعنی بہت جلدی میں ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں, اور ان کا اشارہ صرف یہ ہے نواز شریف ہیں. حالانکہ ماضی میں یہی لوگ پی ڈی ایم کے حوالے سے ایک دوسرے کے دوست تھے, ساتھی تھے, اور ایک دوسرے کے غم گسار تھے. اب یہی مطلب یہ کہ جب الیکشن ہو رہے ہیں تو وہ دوری بھی ہو گئی ہے, اور یہ کہ یہ جملے کہے جا رہے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 سے جو آئے. بھائی گیٹ نمبر 4 سے تو میرا خیال ہے پاکستان کے سارے سیاستدان ہیں, ایسے کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. اور ہم لوگ تو چونکہ ظاہر ہے کہ سینئر صحافی ہیں, ہم یہ بات سمجھتے ہیں, لیکن ہم جملے جو استعمال کرتے ہیں اس میں کسی الزام تراشی کی وہ نہیں ہوتی, بلکہ ہم محسوس ہی کرتے ہیں سیاسی طور پہ کہ لگتا ایسا ہے کہ بلاول بہت ناراض بھی ہیں اور جلدی میں بھی ہیں. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے جو ایک گرم جوشی تھی وہ کم نظر آ رہی ہے, یعنی بہت کم ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بعد میں نواز شریف کو لاڈلا بھی کہتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ جو ہے یہ الیکشن میں اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی بری بات نہیں ہے. لیٹ دیم ٹاک لائک دس, لیٹ دیم ٹرائی ٹو کرٹیسائز دی اپوزیشن, کرنا چاہیے. لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ نواز شریف اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت آسانی سے اقتدار حاصل کر لیں گے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم مزید ڈیوائیڈ ہو جائے گی, اور یہ ڈیوائیڈ ہوگی تو یہ پاکستان میں جو انسٹیبلٹی ہے وہ برقرار رہے گی, اور منشیت جو آپ کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں کوئی بہتری نہیں آئے گی. آغا صاحب ایک سوال یہاں پر جزوی طور پہ بھی آپ سے کرنا چاہوں گا. شکیلہ لقمان صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں, لیکن آغا صاحب ابھی اگر کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں پی ڈی ایم کی حکومت میں 16 ماہ میں تمام سیاسی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں, تب اگر یہ گیٹ نمبر 4 کی جو سیاست کی آج کل بات ہو رہی ہے, اس وقت کیا یہ تمام لوگ چہیتے تھے جو اب کچھ رہ گئے ہیں چہیتے, کچھ نہیں ہیں, کچھ لاڈلے پلس ہیں اور کچھ لاڈلے بھی نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیے جو پی ڈی ایم بنی تھی نا, اس کو گیٹ نمبر 4 والے گھیر گھار کے لائے تھے, سب کو ان لوگوں گھیر گھار کے لائے تھے, اور باقاعدہ وزارتیں جو تھی وہ نیلام ہوئی تھی. اس نیلامی میں مطلب یہ کہ فضل الرحمان کے بیٹوں کو بھی ملا, بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا, اور بھی اس طریقے سے نیلامی ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ سب ساتھ تھے, اور اس 1.5 سال کے عرصے میں جو پاکستان کی معیشت کا حال ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے. تو اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس قسم کے الزام تراشی الیکشن کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ یہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے یہ خیالات ہیں اور ہم عوام کے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو پاکستان میں کبھی اہمیت دی نہیں گئی. عوام غریب ہیں, غریب سے غریب تر ہو گئے. آپ اس وقت بتائیے, جو کل رپورٹ شائع ہوئی ہے ورلڈ بینک کی, ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو بھی پالیسی بنتی ہے ایک تو وہ تسلسل نہیں ہوتا, دیر از نو کنٹینیوٹی آف دی پالیسی. دوسری انہوں نے کہا کہ ساری پالیسی ہے نا بیوروکریسی اپنی ذاتی مفاد بناتی ہے, یعنی برادری کی بنیاد پہ, دوستی کی بنیاد پہ, سیاسی لوگوں کے تعلقات کی بنیاد پہ. تو انہوں نے کہا دس از ون آف دا بگ ریزن کہ بھائی پاکستان کو ناٹ پروگریس. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ جو جس قسم کی تلخی پیدا ہوگی الیکشن کے دوران, اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں نا, جیسے یہ کہا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑا مشہور جملہ آیا ہوا ہے کہ عالمی معیار کے مطابق جو ہے وہ انتخابات ہوں گے. تو مجھے اس میں تھوڑی ہنسی آ رہی تھی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں
کہ دیکھیے یہ اس تلخی سے اس قسم کی گفتگو کرنے سے آپ پاکستان میں یعنی کہ یقینی طور پہ اپنے جو اپوزیشن میں ہیں یا اپنے جو حزب اختلاف میں ہیں ان کو آپ زیر کر سکتے ہیں یا ان کو آپ رسوا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو نتائج ملیں، وہ نتائج نہیں ملیں گے۔ عوام جو ہے نا مایوس ہو چکے ہیں پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم سے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی مہنگائی کرنے والا کوئی نہیں۔ اب یہ کہ 1.5 سال یہ لوگ رہے، انہوں نے کیا مہنگائی کم کی؟ کچھ بھی نہیں کی۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس سے عوام جو ہے بڑے نالا ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ووٹ لینے جائیں گے یہ لوگ پی ڈی ایم والے، ٹھیک ہے کہ وہ اب علیحدہ ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ عوام کا سامنا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو میں ذرا پوچھ لیتا ہوں آغا صاحب، شکیل صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، شکیل صاحب کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ شکیل صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں یہ بات تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ امیچور ہیں یا پھر ابھی جلد بازی کر رہے ہیں، آغا صاحب نے یہ بتایا کہ وہ تھوڑی سی تیزی میں جس کا اظہار کر چکے ہیں زرداری صاحب خود بھی۔ آپ لوگوں کے لیے یہ سوال پیدا ہو چکا ہے، یہ تاثر جا چکا ہے، گیٹ نمبر 4 کی سیاست کر رہے ہیں آپ لوگ، جس کے بارے میں آپ لوگ کہا کرتے تھے 18 میں کہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست کر کے ایک شخص آیا اور اقتدار میں جو ہے وہ اس کو لایا گیا اور بٹھا دیا گیا، تو اسی ٹریک پر تو آپ لوگوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں باتیں یہ؟ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بلاول صاحب جو ہیں واقعی یہ بات صحیح ہے کہ وہ رش میں ہیں، اور اب ان کی پہلے دیکھیں کہ اتنے ابھی ان کے اندر بہت زیادہ میچورٹی ہے، جو کہ ان کی اپنی پارٹی کہ ان کے والد صاحب جو ہیں فرما چکے ہیں کہ یہ ابھی ان کو اور سیکھنا ہے، یہ ہم ہر روز سکھا رہے ہیں، یہ ابھی ٹرین نہیں ہوئے۔ تو ظاہر ہے جب ٹریننگ میں ہوتا ہے بندہ تو پھر ادھر ادھر کی باتیں تو ہو جاتی ہیں، تو کوئی ہمیں اس کا اعتراض نہیں ہے، جو مرضی کہیں، جس طرح مرضی ان کے جس طرف مرضی وہ اپنی ڈائریکشن لے جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہم کوئی ان کی باتوں کا کوئی اتنی سیریس ہے، نہ ہمیں جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے یا اپنے آپ کو ٹرین کرنے کے لیے یا اپنے سیاست میں اس لیول تک پہنچنے کے لیے وہ اپنی ایکسرسائز کر رہے ہیں، میرے حال میں تو ایکسرسائز کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں، تو وہ کریں، وہ ظاہر ہے وہ ان کا لرننگ پیریڈ ہے، تو لرننگ پیریڈ میں جب باتیں کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں اور کیمپین کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ان کو یہ باتیں جو ہے وہ سوٹ کرتی ہیں، ہمارے اوپر کرنی ان کو سوٹ کر رہی ہیں، تو وہ بس اس لیے وہ کر رہے ہیں جو باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے اس کا دوسرا نام مہنگائی لیگ ہے، تو وہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اٹس اے پارٹ آف پالیٹکس اور اٹس اے پارٹ آف جو الیکشن کیمپین، اور ہم اس کو اسی صورت میں لے رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی ٹریننگ کا ٹائم ہے تو اس میں وہ اس طرح کی باتیں۔ لیکن شکیل صاحب اگر یہ نیریٹو کام کر کے 8 فروری کو، تو آغا صاحب نے بھی یہی کہا، انڈیپینڈنٹ جو تجزیہ آیا اس وقت پروگرام کے اندر وہ یہی کہ نواز شریف صاحب کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اقتدار کو لے جانا، ایک بار پھر چوتھی دفعہ وزیر اعظم کی سیٹ حاصل کرنا۔ دیکھیں میں نے تو یہ بات کی نہیں ہے، اس کے اوپر تو میں نے کوئی اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو ہی نہیں دیا کہ بھئی، میں نے تو نہیں کہا کہ ہم اقتدار لے رہے ہیں اور ہم چوتھی دفعہ فشور بنیں گے۔ دیکھیں ہم ہر پارٹی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں ضرور ہم کوشش کریں گے، اور ہم بھی جو ہے وہ ظاہر ہے الیکشن آ رہے ہیں تو اقتدار کی تو ہر بندے نے کوشش کرنی ہے، ہر بندہ چاہے گا کہ ہمارا وزیر اعظم ہو، تو اسی طرح ہم بھی چاہ رہے ہیں، اور ہم ہر بندے نے اسٹرگل کرنی ہے، اور اس کے بعد عوام نے ووٹ دینا، جس کو عوام جتائے گی وہ جیت جائے گا، جس کو عوام زیادہ ووٹ ڈالے گی وہ بن جائے گا۔ اس میں تو بس آپ دیکھیں، اب تو کیمپین کا وقت ہے، اب جا کے عوام میں بیٹھے ہیں، عوام کے ساتھ بات کریں، ہم اپنا منشور دیں گے، ہر کوئی اپنا منشور دے گا، اور اس الیکشن والا دن جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کون وزیر اعظم ہے۔ اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم جو یہ گیٹ نمبر 4 کی بات جو ہے وہ میں آئی ڈونٹ بلیو آن اٹ کہ گیٹ نمبر 4 کی باتیں بس شروع ہو جاتی ہیں، یہ ساری جو الیکشن کیمپین کا حصہ ہوتی ہیں۔ نہیں تو گیٹ نمبر 4 کی بات اگر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں، گیٹ نمبر 4 کی بات، تو میاں صاحب یا پھر شہباز شریف صاحب بھی تو جب 18 کے اندر یہی باتیں تو ہوتی تھیں۔
देखिए उस वक्त कोई और टाइम था, वो तो ओपनली सारी बातें जो थी वो कहते थे कि हम सब जो है वो हमारी हेल्प हो रही है। हम तो नहीं कह रहे, हम तो अपने कह रहे हैं कि हमने अपने जोरे बाजू पे आना है, अपनी स्ट्रगल से आना है, अपनी मेहनत से आना है। हम तो कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे। हम तो कहते हैं कि अब हमने तो देखें, अभी तो हम उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, हमारी आजकल इंटरव्यूज हो रहे हैं और उसके बाद जाहिर है हम कैंपेन में निकलेंगे और फिर जब अवाम में जाएंगे फिर पता चल जाएगा कि हमारे हमें जो है वो कितने पानी में और कितनी हमारी स्ट्रगल जो है वो आगे का चले मैं इंशाल्लाह मेहनत करेंगे जी। ठीक है अखुनज़ादा चटान साहब, गेट नंबर 4 की सियासत नहीं कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरी सियासी जमातें इसका मतलब फिर कर रही हैं, लेकिन सवाल तो यही है ना कि पीडीएम का जो अभी ज़माने करीब की ही बात कर लेते हैं, ज़्यादा कदीम में नहीं जाते, वो पीडीएम के अंदर भी तो तमाम सियासी जमातें एक होकर बैठ गई थी और वो भी यही कहती थी उस वक्त गेट नंबर 4 की सियासत हुई थी। 18 के अंदर एक शख्स इख्तिदार में लाके बिठाया गया, फिर आगा साहब ने ये बताया कि पीडीएम के अंदर भी यही कुछ हुआ था। तो हर दौर के अंदर ये वही उसी तरह तो निकल कर आते हैं सियासतदान, हर दौर के अंदर दूसरी सियासी जमातें ये क्लेम करती हैं कि गेट नंबर 4 से निकल कर आए हैं ये इख्तिदार के अंदर। तो आज ऐसा क्या हो गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चहीते ना रहे या फिर कोई और इशू है? देखिए, अगर हम शहीदी बनना चाहते थे या गेट नंबर 4 की सियासत करना चाहते थे तो हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को क्यों फांसी पे चढ़ाते, फिर मुहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा क्यों फांसी पे वो शहीद किया जाता, फिर जरदारी साहब 14 साल जेल में क्यों गुजारते। अच्छा, तो हम तो न गेट नंबर 4 का सियासत हमने न किया है, न करना चाहते हैं, हमारे न माजी में इस तरह का हम पे कोई दाग है, न हाल में है और न मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह ताला हम पे इस तरह का कोई दाग होगा कि हम किसी गेट 4 या 2 या 3 या 1 की तरफ देख रहे हैं। हम किसी गेट के हम देख रहे हैं अवाम की तरफ, और बिलावल साहब ने बात किया है अपने बारे में, किसी पे इल्जाम नहीं लगाया है कि फलाना गेट नंबर 4 की तरफ देख रहा है या डिंगाना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं गेट नंबर 4 की तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं अवाम की तरफ देख रहा हूँ, लेकिन ये तो हमारा हकीकत है कि गेट नंबर 4 से हमारा सियासत, हमारा माजी है, माजी हमारा गवाह है, कोई पोशीदा बात नहीं है। हमारा पाकिस्तान का एक लंबी हिस्ट्री है और जितना हमारा हिस्ट्री है इतना गेट नंबर 4 के साथ जुड़ा हुआ है ये सारा हमारा हिस्ट्री। तो ये चीज है। रही गई ये बात कि बिलावल साहब जो है ना तजर्बाकार है, उसको तजर्बे की जरूरत है कि नहीं है, मेरे ख्याल से तजर्बे की जरूरत और सीखने की जरूरत तो मौत तक हर एक को है। अच्छा। लेकिन जहां तक तजर्बे का ताल्लुक है तो बिलावल साहब का उम्र तो कम है, लेकिन आपने देख लिया कि वही जो 72 और 70 साल के लिए पुराने लीडरशिप थी, इन सब ने कहा कि हम असेंबलियों से इस्तीफा दे के जाएंगे, हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, हम जो है सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन वही कम उम्र चेयरमैन बिलावल भुट्टो था जो इस बात पे खड़ा था कि हमने मैदान को छोड़ना नहीं है, हमने कोई गैर जमहूरी गैर आईनी तरीका अपनाना नहीं है। अच्छा। हम इस सेलेक्टेड को और इस लाडले को एक आईनी तरीके से और जमहूरी तरीके से घर भेजेंगे, और आपने देख लिया कि हमने उस लाडले को जमहूरी तरीके से और आईनी तरीके से घर भेज दिया। अच्छा। बिलावल साहब 16 महीने इस मुल्क का वज़ीर, जिनके साथ आपने मिलकर भेजा था घर, अब आप उनके खिलाफ भी तो बयानात दे रहे हैं। भाई मैं बात मुकम्मल करो 1 मिनट। बिलावल साहब जो है बिलाल भाई वो इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा 16 महीने, और मैं दावे से कहता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बाद अगर इस मुल्क में किसी ने वज़ीर ख़ारजा का हक अदा किया है तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब था। सबसे पहले तो ये कि 10 साल में ना मुस्लिम लीग नून के दौर में हमारे वज़ीर ख़ारजा था और पीटीआई के दौर में भी जो हमारा वज़ीर खारजा था, इनका इस्लामाबाद और मुल्तान तक वज़ीर खारजा था। अच्छा। तो इंडिया ने एक नैरेटिव पाकिस्तान के बारे में सारी दुनिया में फैलाया था कि पाकिस्तान एक दहशतगर्दी का पिकरी है और दुनिया में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है। आपकी वज़ारत खारजा के ऊपर भी बात कर लेता हूं। बिलावल ने
चेयरमैन बिलावल ने वो नैरेटिव को खत्म कर दिया 16 महीने में और सारी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का फैक्ट्री नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। हमने चाइना के साथ जो बॉर्डर बंद था 5-6 साल से, उसको खोल दिया और चाइना के साथ हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो के दौर में हमारा बस सर्विस शुरू हुआ। ईरान के साथ हमने मार्केट स्कूल दिए। हमारा जो दौर में एक मंसूबा शुरू हुआ था इंटीग्रेशन साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, इसमें जो मुआहिदात हुई थे, एक को कहता है कासा 1000, दूसरा टाटी का मुआहिदा था, इस पे दोबारा तेजी से काम शुरू हुआ। पहले बार रशिया के साथ हमारा समंदर के रास्ते ट्रेड शुरू हुआ। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, इन इलाकों के साथ हमारा अफगानिस्तान के रास्ते गैस का और फ्यूल का और इन चीजों का ट्रेड अफगानिस्तान के रास्ते शुरू हुआ। ठीक है, मैं इस पर भी कमेंट देता हूं। पाकिस्तान में अगर इस टाइम पे कोई इस तरह का लीडर है जो इंतकाम की बात नहीं करते, जो गालम गलूच नहीं करते, जो इल्जामात की सियासत नहीं करते और इशूज पे सियासत करते हैं और उस मुल्क को सीरियसली इन बहरानों से निकालना चाहते हैं, जो हमारा दहशतगर्दी है, मईशत का मसला है, बेरोजगारी है, इन चीजों से अगर इस मुल्क को कोई निजात दिला सकते हैं तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो है। मैं जरा इस पर सवाल कर लेता हूँ। अखुजादा चढ़न साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। आगा मसूद साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई होगी, मैं नहीं समझता आपसे बेहतर कोई इंटरनेशनल जो है वो इस वक्त रिलेशंस हैं उनको समझ सकता है ताल्लुकात को। जरा बताइएगा वजारत खारजा के हवाले से, खारजा पॉलिसी के हवाले से, किस दौर के अंदर कौन से ऐसे अदवार गुजरे हैं जब खारजा पॉलिसी हमारी बेहतरीन थी, और जरा इस पर भी नजरसानी कीजिएगा जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वजारत खारजा के मनसब पर फाइज थे, वो कैसा देखते हैं आप? देखिए, मैं बताऊं कि देखिए बिलावल भुट्टो के बारे में सबसे अच्छा जो तबसरा किया है वो तो खुद जनाब ज़रदारी साहब ने फरमाया है। और दूसरी बात ये कि देखिए फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, ये एक बड़ा अमीर सब्जेक्ट है, बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। ये 1-2 दिन की बात नहीं कि आप एक जहाज में बैठे 5 मरतबा अमेरिका चले गए, जापान चले गए, हाथ मिला लिया, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ी तगोदो करनी पड़ती है, सफारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना पड़ता है। फिर हमें ये समझना पड़ता है कि हम कौन सा तरीक़ाकार अख्तियार करें जिससे कि अपने दोस्तों को, दुश्मनों को भी दोस्त बना लें। तो बिलावल भुट्टो, अभी मैं फिर इस बात से अर्ज कर रहा हूँ, एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन ये कि वो जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है उनको बिल्कुल तजुर्बा नहीं है। मैं समझता हूँ अगर मैं उनसे पूछूं कि आपने फॉरेन पॉलिसी कौन कौन सी किताबें पढ़ी है तो एक किताब का वो नाम नहीं ले सकते। अच्छा, तो मैं कर रहा हूँ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक जमाने में जनाब बहुत से ऐसे लोग थे, शाह महमूद कुरैशी साहब जिस जमाने में फॉरेन पॉलिसी बना रहे थे, पीपल्स पार्टी के थे, बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी उनकी, ऐसी बात तो नहीं है। अमेरिका से उनकी दोस्ती, बड़ी ताल्लुकात थे, और फिर ये कि मिसेस क्लिंटन यहाँ पर आई, सब कुछ हुआ, हमने देखा। तो आप ये कहना कि सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद पर जो है वो पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा, ऐसा नहीं है। ये अब फॉरेन पॉलिसी जो है ये एक बड़ा अहम तरीन, मतलब ये कि पाकिस्तान की शनाख्त जो होती है वो फॉरेन पॉलिसी होती है, पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी होती है फॉरेन पॉलिसी से होती है। लेकिन अगर आपकी घरेलू सूरत हाल यानी इनसाइड पाकिस्तान हालात ठीक नहीं है तो जाहिर है कि आप फॉरेन पॉलिसी भी कमजोर होगी। तो इसमें किसी का कसूर भी नहीं है। तो मैं सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ कि जब तक कि हम अपने घर को ठीक नहीं करेंगे, अपने आप के हालात को ठीक नहीं करेंगे, आपस में इत्तेहाद नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी आपकी कोई भी नहीं बना सकता, चाहे वो बिलावल भुट्टो हों, जो जिनके बारे में मेरी ये राय बिल्कुल पुख्ता है, और खुद इनके दोस्त कहते हैं कि वो इस पोस्ट के लिए ऐड नहीं है। बेनजीर भुट्टो जब जिस जमाने में वजीर आजम बनी थी, इससे पहले भुट्टो साहब ने उनको फॉरेन ऑफिस में ट्रेनिंग दिलाई थी कि किस तरीके से मुल्कों से दोस्ती होती है, किस तरीके से ताल्लुकात बेहतर होते हैं, फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन क्या होती है। इस तरह बेनजीर भुट्टो ने बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की थी, इनके पास तो कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस इशू को न लाया जाए, एक इशू ये लाया जाए कि अवाम को किस तरीके से एतमाद में लिया जाए। और ये इल्जाम लगाना कि साहब वो गेट नंबर 5 या गेट नंबर 4, ये सब चीजें, मतलब आपको मालूम है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का रोल बड़ा अहम है और उस एस्टेब्लिशमेंट के रोल को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सियासत जो है ना वो या तो बिरादरी की बुनियाद पे है, या दोस्ती की बुनियाद पे, या खुशामद की बुनियाद पर है। तो हमें पहले तो अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, हमारे अपने जहन को तब्दील करना पड़ेगा। अगर हमने अपने जहन को तब्दील नहीं किया, हमने ये नहीं सोचा कि आवाम को चाहते क्या है, आवाम की जो माशी हालत है वो कैसी है। अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 9.5 करोड़ लोग जो हैं वो खते गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि इन सूरत हाल में आप गेट नंबर 4-5 की बात करने से मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है।
آپ جو ایشوز کی بات کریں, مینیفیسٹو کی بات کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کس طریقے سے مطلب یہ کہ اس ملک پہ اتحاد پیدا کر سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک بڑی بات بتا رہا ہوں, ابھی یہاں پہ سندھ کلچرل ڈے منایا گیا تھا. سندھ کلچرل ڈے میں باقاعدہ نعرے لگے پاکستان نہ کھپے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی پیپلز پارٹی کے لوگ تو تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا سا لوگوں کو اپنے گریبان میں منہ دیکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. آپ کسی کو اختلاف رائے ہو سکتا ہے, کسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اور جب یہ الیکشن کمپین ہوگا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک اور دھول اٹھے گی, ایسی دھول اڑے گی کہ لوگوں کے چہرے نظر نہیں آئیں گے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو, اس ملک کو, اس یہاں کے عوام کے لیے بہتری کر سکتے ہیں. میرا تو یہ خیال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فارن پالیسی کا بڑا اہم دخل ہوتا ہے, اور اس میں میچور آدمی کو سامنے لانا چاہیے, اور وہی ہم پاکستان کی فارن پالیسی کو چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اخوذ چٹان صاحب, جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے وزارت خارجہ کی اور خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, یہ تو ٹھیک ہے ایک طرف ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت مینیفیسٹو کیا ہے, نیریٹو ہے کیا, کہ کس طرح سے مہنگائی کو کم کریں گے, کس طرح سے جو تذکرہ کیا گیا حد غربت کی جو لکیر ہے اس سے نیچے ہیں, جو ایک بڑی تعداد ہے عوام کی, اس کے لیے پالیسیز کیا ہیں؟ کیا صرف بیان بازی یا نعرے بازی ہے, یا کوئی پالیسی بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت پاکستان پیپلز پارٹی وہی پارٹی ہے جنہوں نے کبھی جب بھی اس عوام کو منشور دیا ہے تو ہر بار جو بھی الیکشن ہوا ہے, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ ہم نے عوام کو جو الیکشن منشور دیا ہے اس پہ ہم نے 80-85% جو ہے وہ عمل درآمد کیا ہے. ہمارا بنیادی پالیسی تو وہی ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی, کپڑا اور مکان. اب یہ روٹی اور کپڑا اور مکان لوگوں کو کیسے ملے گا, یہ روزگار کیسے ملے گا؟ ہمارا انشاءاللہ تعالی ان قریب جو ہمارا انتخابی منشور ہے وہ سامنے آ جائے گا, لیکن ہمارا جو مکمل فوکس ہے وہ ہمارا ایگریکلچر پہ ہے. ایگریکلچر ہمارا اس طرح کا انڈسٹری ہے کہ یہ ایگریکلچر آپ کو, یعنی آج آپ نے فصل بویا تو 6 مہینے بعد آپ اس کو کاٹیں گے. ہمارے ملک میں اگر آپ ایگریکلچر میں سرپلس چاہتے ہیں آپ کو 2 فوائد ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ باہر سے دالیں, گندم, چینی منگواتے ہیں تو آپ کے ملک سے اس کے بدلے ڈالرز جاتے ہیں. اچھا. اور جو فائدہ ہے وہ باہر کے کسان کو آپ پہنچاتے ہیں. لیکن اگر یہ چیزیں آپ باہر ایکسپورٹ کریں گے تو ایک تو یہ کہ آپ کا ملک خود کفیل ہوگا, دوسرا یہ کہ باہر سے آپ کے ملک میں ڈالرز آئے گا, اور جو بینیفٹس آپ دیتے ہیں, جو سبسڈیاں دیتے ہیں, وہ بجائے اس کے کہ یوکرین کے کسی کاشتکار کو ملے, رشیا کے کسی کاشتکار کو ملے, وہ آپ کے اپنے کاشتکار جو ہیں ان کو ملیں گے. تو ہمارا مکمل فوکس جو ہے ایک تو ایگریکلچر پہ ہوگا ہمارے منشور میں, دوسرا آئی ٹی ایک بہت بڑا صنعت ہے اور اس میں پاکستان میں اس کے بہت مواقع ہیں, تو ہمارا توجہ آئی ٹی پہ ہوگا. تیسرا ہمارا نوجوان جو پاکستان میں ہے 70% نوجوان ہے, 2 ڈگری ہاتھ میں لے کے اور بے روزگار کر رہے ہیں. ان لوگوں کو اسکل ٹریننگ دینا ہے, اور باہر دنیا میں ورکرز کے بہت زیادہ مانگ ہے, لیکن اس ورکر کا جس کے پاس اسکل ٹریننگ ہے, انہوں نے جو اسکل لیا ہے, تو ہمارا تیسرا توجہ جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں پہ ہوں گے کہ ان لوگوں کو ہم اسکل ٹریننگ دے دیں, ان لوگوں کو ہم قرض دے دیں کہ وہ کاروبار شروع کرے, ان کو روزگار ملے. ہم سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر آپ نے ایک انڈسٹریلسٹ کو پیسہ دے دیا تو وہ جا کے بینکوں میں رکھتے ہیں, لیکن وہی پیسہ اگر آپ غریبوں میں دیتے ہیں تو وہ اس ملک پہ سرکولیٹ ہو جاتا ہے, وہ آپ کے مارکیٹ میں آ جاتا ہے, ان سے بے روزگاری میں کمی آ جاتی ہے, اس میں لوگوں کا روزگار بڑھ جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور جو ہے انتخابی منشور ہوگا, اس پہ زیادہ تر فوکس اور توجہ جو ہے وہ ہم غریب عوام پہ دیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ جن لوگوں سے ہم ٹیکس لیتے ہیں اس پہ مزید ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ٹیکس کا دائرہ بڑھا کے, اور جو لوگ ٹیکس کے نیٹ سے باہر ہیں اس کو ٹیکس کے نیٹ کے اندر لائے, اور اس طریقے سے ہمارا جو خسارہ ہے اس کو ہم پورا کریں. تیسرا ہمارا
कि ये जो सब्सिडी देना है वो हम गरीब लोगों को दे दे और वोट जो है वो हम सरमाएदार पे डाल दे। ठीक है, आपका मिसाल देता हूँ, इमरान खान साहब के दौर में इस नैरेटिव को एक मजदूर का भी इलाज हो जाता था, और अगर रियाज चाहता कि मैं इस पे अपना इलाज करूं तो उसका भी इस पे इलाज हो जाता था। ठीक है, शकीला साहब बस कि मैं जरा कमेंट कर लेता हूं इस मुल्क के साथ। हम चाहते हैं कि सब्सिडी हम गरीबों को दे दें और वो जो है वो हम सरमाएदारों डालें, जो लोग अरब और खरबों में कमाते हैं उस पे हम डालें और लोगों का जो चटान साहब मैं आपका कमेंट कंप्लीट कर, मैं जरा उस लोगों की पेंशन को बढ़ाए, मजदूर की बढ़ाए, तो ये मुल्क जो है हमारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है, मैं एक कमेंट ले लेता हूँ शकीला साहब से। शकीला लुकमान साहब, ये नैरेटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था जो मैनिफेस्टो की मैंने बात की। मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त नैरेटिव क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, क्या करने जा रहे हैं, गरीब आवाम है, और फिर पॉलिसीज क्या है, जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। एक दूसरे के ऊपर लान तान पे तो बड़ी बात हो गई है। क्या पॉलिसी क्या है नून लीग की, अगर हुकूमत में आ जाती है तो सबसे पहले क्या करना है और कैसे करना है? हाँ जी, देखें हमारा जो है, आपको पता है कि इस मुल्क के अवाम का जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके बाद आपको पता है कि पेट्रोलियम है, ये गैस प्राइसेस हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे मसाइल हैं, और बहुत सारे गुनागू मसाइल हैं जो वन बाय वन करके इनको हल करने की ज़रूरत है। इसमें हमारे पास देखिए, हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पास एक्सपीरियंस, हमारे जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो 3 दफा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने और उनका बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जब वो अगले इस इलेक्शन में जब चौथी दफा अल्लाह ने अगर उनको बारी दी, हमें बारी दी, तो वो वज़ीर आज़म बने, तो इसके ऊपर बहुत काम करेंगे। आप देखें कि उनके आने से पहले उन्होंने, मैं छोटी चीज से पहले ब्रीफिंग आपको देना चाह रही हूँ कि मुल्क आने से पहले उन्होंने बाहर में जो नेबर कंट्री थी, यूएई में सारी उन्होंने, फिर सऊदी अरेबिया में, फिर उन्होंने चाइना से और इस तरह कतर से सबसे जो है वो अपने राब्ते की, और उनके साथ वो 2 दफा विजिट किया, और उन्होंने उनके साथ इस बात की कमिटमेंट ली है कि आपने इन्वेस्टमेंट लानी है। ज़ाहिर मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार भी बढ़ेगा और सब कुछ सही हो जाएगा। जो है इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी जो है वो इस वक्त कमी है, जो उसको पूरी इंशाल्लाह हो जाएगी। और आपको पहले पता है कि जब हमारी हुकूमत हमने ख़त्म की, उससे पहले उस वक्त वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ साहब जो थे, उन्होंने इकनॉमिक फैसिलिटेशन जो काउंसिल बनाई है, जिसमें ये था कि जो है वो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आएगी और हमने किस किस तरह इसको काम इसके ऊपर करना है, जिसमें आप पता है कि एग्रीकल्चर है, माइंस है, आईटी है, और सारे शोबों में जो है वो काम करने की जरूरत है और काश्तकारी को बढ़ाने की जरूरत है। तो ये सारे मामलात हैं कि जब इन मामलात के ऊपर काम होगा, और नवाज शरीफ को अल्लाह के करम से बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये चीजें साबित करके दिखाई हैं, उन्होंने ये नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखिए जो है ये इंशाल्लाह हमें इस मुल्क को इन बहरानों से निकालना है, और निकाल कर दूसरी जो बड़ी बात है कि हमारे पास एक ट्रेंड जो है, हमारी एक टीम भी है जो इस काम के लिए तैयार है, जिन्होंने पहले इन चीजों पर काम भी किया हुआ है। इंशाल्लाह हम जो हैं वो मुल्क ठीक है जो से निकालेंगे। आगा साहब, आपसे भी मेरा सवाल यही है कि दोनों सियासी जमातों का मैनिफेस्टो सामने आ गया, जो नैरेटिव जलसों के अंदर होता है, एक दूसरे पर बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन आज जरा इस स्लाइटली जो है वो इस कॉर्नर पे भी हमने बात कर ली है कि क्या करने वाली दोनों सियासी जमातें। आपको क्या लगता है कि इस वक्त अगर किसी की भी हुकूमत आती है 8 फरवरी 2024 को, उसको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा उसके लिए, जरा इस पर भी बात कर लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो है मुल्क में स्टेबिलिटी है, और स्टेबिलिटी की सूरत में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं समझता हूँ कि एक अकेले, देखिए मैंने इस सिलसिले में कॉलम लिखा, 2 कॉलम लिखे, और मैंने लिखा कि नवाज शरीफ अकेला ये काम नहीं कर सकते, और मैंने कहा कि उनको एक, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो एक टेबल पर बैठे और एक इज्तिमाई मंशूर पेश करें कि हम ये करना चाहते हैं। मैंने कहा उस इज्तिमाई मंशूर में जाहिर है कि जो पार्टी काम करना चाहती है और उनमें इत्तेफाक पैदा हो जाता है तो फिर अवाम उसी को वोट देंगे। वोट तो जाहिर है कि वोट के जरिए इख्तिदार आएगा, वो किसी एक इज्तिमाई डायलॉग के जरिए तो नहीं आएगा।
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اکیلے کام نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنے ہی مطلب کسی کے لاڈلے ہوں، کسی کے دلبر ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ مسائل پاکستان کے بڑے گمگیر ہیں، اور یہ ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں دوستی کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ یقین کریں کہ لوگوں میں جو مایوسی ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی مایوسی کیوں ہے؟ پھر جب آپ ایک وقت کا کھانا کھائیں گے، آپ کے پاس پرچیزنگ پاور کم ہوگی۔ مجھے بتائیے، ابھی آپ جائیے سبزی مارکیٹ پہ، دیکھیے آج بھی اتنی مہنگی ہے، پیاز مہنگی مل رہی ہے، 180 روپے پیاز آ گئی ہے، ٹماٹر آ گئے ہیں اور ترئی آ گئی ہے، یعنی عام کھانے کی چیزیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے مسائل بہت گمگیر ہیں، اور یہ محض ایک دوسرے کو برا کہنے سے، ایک دوسرے کو بدنام کرنے سے، ایک دوسرے کے کیچڑ اٹھانے سے یا ایک دوسرے کے کیڑے نکالنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، بلکہ مسئلے اور بڑھیں گے۔ تو میری ہمیشہ سے میں نے کالم میں یہ لکھا ہے کہ دیکھیے خدا کے لیے آنکھیں کھولو کہ پاکستان میں دہشت گردی جاری ہے، کس طریقے سے دشمن آتے ہیں اور ہمارے سپاہیوں کو، فوجیوں کو اور شہریوں کو کس طریقے سے شہید کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اقتدار آنے جانی چیز ہے، اقتدار صرف اللہ کا ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا۔ لوگ آئے چلے گئے، لوگ آج نام بھی نہیں جانتے کہ کتنے لوگ پاکستان میں وزیر بنے، کتنے سفیر بنے۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں بڑے ٹھنڈے دل سے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے جو غمگیر مسائل ہیں، پاکستان کے جو ایک انتہائی تکلیف دہ ناگفتہ بے حالات ہیں، ان کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یقین مانیے میں آپ کو لکھ کے دے دوں کہ ایک اکیلا آدمی، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، یہ اکیلا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایک اجتماعی کوشش ہونی چاہیے، اجتماعی کوشش کا اجتماعی منشور ہونا چاہیے، وہی عوام کے پاس جائے اور عوام جس کو چاہے ووٹ دیں، اور ووٹ دینے کے بعد یہ ہے کہ اپنے منشور کے تحت قرآن کے سامنے قسم اٹھائیں کہ ہم اس منشور پر کام کریں گے اور عوام کی بہتری کریں گے۔ ہم نے عوام کو کیڑا مکوڑا بنا رکھا ہے، عوام کو ہم جب انتخابات آتے ہیں تو عوام یاد آتے ہیں، ورنہ عوام کتنے عوام خودکشی کر چکے ہیں، کتنے تھر میں لوگوں نے خودکشی کی ہے، کیا کسی نے کچھ پوچھا ان کے بارے میں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دراصل ایک بات سوچنی چاہیے کہ the condition in Pakistan is very bad. It's a very precarious situation and we have to take out Pakistan from this precarious situation. And the only way is that we have to impart unity. And how the unity can come on certain issues. کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یونٹی بن سکتی ہے، لیکن if somebody doesn't want unity, doesn't want actually کہ I want actually to be in power، تو میں اس طریقے سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ I can give this thing in black and white۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا، خودزادہ چٹان صاحب کا بھی شکریہ، شکیل لقمان صاحبہ کا بھی شکریہ، اور آغا منصور صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بیان بازی ہو رہی تھی اس سے نکل کر اب ہم دوسری طرف آ چکے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر کیا جو ہے اوقات کے اندر ہونے جا رہا ہے، اور اس کے اندر کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اشد، کیونکہ انٹرنل افیئرز بھی ہیں، ایکسٹرنل افیئرز بھی ہیں، اور یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کو کیسے آنے والی حکومت کاؤنٹر کر سکتی ہے۔ تو اگلے جو ہمارے پروگرامز ہوں گے ہم ذرا کوشش کریں گے کہ اس چیز کے اوپر ذرا زیادہ زور دیا جائے کہ جو میثاق جمہوریت کی بات ہو رہی ہے، میثاق معیشت کی بات ہو رہی ہے، اس کو ذرا سا موضوع بحث بنایا جائے اس پروگرام کے اندر۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اللہ حافظ۔